بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر بہت دلچسپ اور عین توقع کے مطابق ہے، اور یہ توقع ظاہر ہے کہ پہلے دن سے یہی توقع تھی کہ یہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں جو کہتے ہیں وہ واجہ، وہ میں کہنا نہیں چاہتا، وہ بڑا خطرناک لفظ ہو جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں شرارتی واجہ جو ہے، یہ وجنا ہی وجنا، شرارتی کو پنجابی میں یا وہ ایک اور لفظ ہوتا ہے، وہ اگین وہ پھر بڑا گڑبڑ ہو جائے گا، وہ تھوڑی سی بدتمیزی ہو جائے گی۔ آپ شرارتی واجہ سے ہی گزارا کر لیں۔ شرارتی واجہ وہ ہے کہ وہ میسنا واجہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ وجنا ہی وجنا تھا۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کے روبرو جو ہے ایف بی آر، اس نے جو محترمہ سرینا عیسیٰ ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ، ان کی بارے میں ایک رپورٹ جمع کروائی ہے اور کہا ہے کہ جی کہ جو منی ٹریل دی ہے سرینا عیسیٰ نے، وہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ اطمینان کبھی بھی نہیں ہو سکتا، مطلب وہ اگر کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا شیشہ رپورٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ شفاف ترین ایک ایک پائی کا بھی حساب دے لیں، تو وہ جو نقص اگر طے ہو کہ نکالنا ہے تو وہ پھر نقص نکلتا ہے۔ اس کی بڑی بڑی مزیدار اس کے لطیفے ہیں، مثال کے طور پہ آٹا گوندی ہلنی کیوں ہے، اس طرح کی باتیں کہ جب آپ نے کسی پہ اعتراض اٹھانا ہو تو وہ کاما فل سٹاپ کے بھی اعتراض ہوتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ جتنی مرضی صاف شفاف رپورٹ اقوام متحدہ سے بنوا کے دے لے، اس پہ پاکستان کی ایف بی آر یقین نہیں کرے گی، کیونکہ پاکستان کی ایف بی آر جو ہے اس کے تمام افسران ویسے تو اللہ ماشاء اللہ جتنے کہ وہ ایماندار ہیں، یہ خود ہمارا جو ایک ایماندار وزیر اعظم ہے صادق اور امین وزیر اعظم، اور خود سپریم کورٹ جو ہے وہ جس طرح نیب کے متعلق اس کے ارشادات موجود ہیں، اسی طرح ایف بی آر کے متعلق بھی روزانہ ہر کسی دوسرے تیسرے کیس میں ریمارکس آ رہے ہوتے ہیں ایف بی آر کے خلاف۔ وہ حرام پائیاں جو ہوتی ہیں، جو حرام کہانیاں جو ہوتی ہیں ان کی ایف بی آر کی، وہ عدالتوں کے سامنے کھلی پڑی ہوتی ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ برادران یوسف کا، کہ جنہوں نے اپنے ایک برادر کو ایف بی آر کے چنگل میں پھنسایا، اور یہ تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یار یہ سائنس ہے کیا کہ جی ریفرنس خارج ہے لیکن انکوائری ہوگی۔ مطلب آپ نے وہ کیا، مطلب یہ کہ دوسرے الفاظ میں رانجھا راضی کرنے کی کوشش کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، کہ یار کہ چونکہ وہ بہت زیادہ کنسرن ہے۔ اور وہ قصور کیا تھا؟ قصور جو کل ٹریلر چلا ہے وہی قصور تھا۔ اور یوں سمجھیں کہ میں نے کل بھی وہ آپ سے گزارش کی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کا قصور یہ ہے کہ اس نے سچی بات کر دی۔ بڑا بے ادب ہوں، وہ ہوتا نہیں کہ سزا چاہتا ہوں، علامہ اقبال کا شعر ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، وہ والی پوری غزل میں یہ والی بات آتی ہے کہ بھری محفل میں وہ بات کہہ دی، اب میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں۔ تو لیکن جو ہے کہ اس طرح کے جو کریکٹر ہوتے ہیں کہ جو زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ پھر اسی طرح ہی ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ۔ اور ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے جو مزاج یار یا بادشاہ سلامت جو ہیں ان کی منشا کے خلاف فیصلہ دیا۔ پاکستان میں بادشاہ کون ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان میں بادشاہ فرد واحد کوئی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جب سے یہ ریاستوں کا ماڈل چینج ہوا ہے تو پھر یعنی دنیا بھر میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، تو بادشاہتیں ختم ہو کے بادشاہتیں پہلے ایک خاندان تک تھی، اب یہ بادشاہتیں اور طرح کی بن گئی ہیں، ایک انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہیں بادشاہتیں۔ تو بادشاہ کی مرضی تھی کہ جناب کہ بس چپ رہیں سارے لوگ، لیکن انہوں نے کہا کہ یار یہ جو دھرنا ہوا تھا فیض آباد کا، وہ جو حلف نامے میں کوئی تحریف یا تخفیف یا کوئی مسٹیک ہو گئی تھی اس حکومت سے، جو نواز شریف کی حکومت تھی، تو اس کے اوپر جناب وہ کوئی نہ معافی، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی جس کو کہتے ہیں عذر، وہ کوئی ماننے کو تیار تھا خادم حسین رضوی صاحب۔ اور پھر گارنٹی کے لیے اپنا پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو سامنے آنا پڑا، اور غالباً وہ بھی کوئی اسی طرح کی ہی موسم تھا جب یہ وہاں پہ بیٹھے تھے، اور جنرل فیض صاحب کو دستخط کرنا پڑے تھے کیونکہ وہ سول گورنمنٹ کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اتنا بدظن تھے وہ کہ کہتے تھے نہیں، لیکن پھر وہ کہانیاں جب سامنے آتی ہیں تو پھر وہ جج صاحب نے اس جو کیس تھا فیض آباد دھرنا کیس، اس کا جب فیصلہ لکھا تو اس میں لکھا انہوں نے کہ یار یہ ہمارے جو کچھ ریاستی ادارے ہیں جن کا کام سیاست میں ملوث ہونا نہیں ہے، وہ یہ دھرنا انہوں نے سٹیج کیا تھا۔ تو
تب معاملہ میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی کہ وہ نظر آ رہا تھا کہ سٹیج کس نے کیا ہے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف, اور وہ مطلب اگین سوری میں لفظ غلط بول رہا ہوں کہ یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی تھی. بیسکلی وہ اس لیے پڑی تھی کہ جو نواز شریف ہے وہ اس وقت کا وزیر اعظم, وہ ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا جنرل رئیس شریف کو, تو وہ لینا چاہتے تھے پہلے. پھر وہ مطلب یہ کہ یہاں سے کام خراب ہوا, یہاں سے کام مطلب وہ جو ہوتا ہے اعتبار کا رشتہ, اعتماد کا رشتہ, وہ فارغ ہوا. اور پھر اس کے بعد جو اگلے بھی معاملات چلے, اب وہ تو کھل کے بات کرتے ہیں جو آگے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا. تو حالانکہ نواز شریف جا چکے تھے تب تک گھر, یا نہیں گئے تھے, میں تھوڑا سا یہ ڈیٹوں کو تھوڑا سا مکس کر رہا ہوں, اس کی میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. لیکن سمپل سی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے کہانی یہی تھی. اور پھر جب قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو انکوائر کیا تو پھر وہ کہانی یہی نکلی. اب وہی گئے جو ہیں یعنی ٹی ایل پی والے خادم حسین رضوی صاحب, تو اب وہ چونکہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں, دانشور ہیں, مجاہد مسعود صاحب, انہوں نے کہا کہ اب وہ جو ایک ان کی اردو بہت اچھی ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک سنہری دستخط موجود تھے پچھلے معاہدے میں, وہ اس دفعہ شاید اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم سیم پیج پہ ہیں, اور اسی لیے خادم حسین رضوی نے اس حکومت پہ اعتبار کر لیا اور وہ معاہدہ کر کے اٹھ کے واپس آ گئے ہیں کہ جی کہ فرانس کا جو سفیر ہے وہ ہم فیصلہ سازی کر کے اس کو نکالیں گے. فیصلہ سازی کیا ہے, وہ غالباً وہ قانون سازی کہنا چاہ رہے تھے. اب فیصلہ سازی تو یہ تو وزیر اعظم کا کیا کہتے ہیں کہ صوابدیدی اختیار ہے, لیکن بہرحال وہ ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو ڈیپ سٹیٹ کے جو ایکٹس ہوتے ہیں, ڈیپ سٹیٹ کے جو کاروائیاں ہوتی ہیں, سرگرمیاں ہوتی ہیں, اس پہ انہوں نے ایک حرف سوال اٹھایا اور اس کو انہوں نے گیج کرنے کی کوشش کی جو پیرامیٹرز ہیں پاکستان کے دستور کے. تو نتیجے میں ان کے خلاف ریفرنس آیا, اور ریفرنس میں یعنی کہ سپریم کورٹ نے ان کی پٹیشن کے اوپر, قاضی فائز عیسیٰ کی پٹیشن کے اوپر ریفرنس فارغ کیا, لیکن انکوائری جو ہے ان کو بھیج دی. اب وہ انکوائری جو ہے ایف بی آر کے پاس, ایف بی آر جو ہے اب وہ مطمئن نہیں ہے. تو اب اس کا حل کیا نکلے گا؟ اس کا حل شاید یہ نکلے گا کہ پھر ان کے خلاف کوئی ریفرنس ہو, اور تو کوئی ایک جو سٹنگ جج ہے اس کے خلاف اور تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, یا اس کو کان سے پکڑ کے تو نہیں نکال, ویسے تو کان سے ہی پکڑ کے نکالا جاتا ہے. ہمارے شوکت صدیقی صاحب کی مثال ہمارے سامنے, اور پھر جو انہوں نے کہانیاں سنائی ہیں وہ, اور ببانگے دوہل سنائی ہیں کسی سے, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شوگر کوٹڈ کر کے, لک چھپ کے, الفاظوں کا کھیل رچا کے, کان گھما کے پکڑنا, اس طرح کا کچھ نہیں کیا. اور کچھ کہانیاں شوکت صدیقی کے جو انہوں نے پٹیشن لکھی ہوئی ہے اپنی, اس میں جو وہ پڑھ کے نواز شریف نے ہمیں سنائی ہیں وہ اور زیادہ عجیب ہیں. تو معاملہ صرف اس میں صرف اتنا سا ہے کہ جب بھی یہ مطلب یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہم اگر فیوچر کے بارے میں بات کریں تو پاکستان جس ڈگر پہ ابھی تک چل رہا ہے, اگر اسی ڈگر پہ ہی پاکستان چلتا رہا یعنی اگلے کوئی 5-6 مہینے تک, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کبھی نہیں بنیں گے, وہ بینچ پہ نہیں رہ سکیں گے. یہ پاکستان کیا جو کہہ لیں کہ پاور سٹرکچر جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جب بھائی مطلب بڑے لوگوں نے طے کر لیا, طاقتور لوگوں نے طے کر لیا, وہی ہوتا ہے پاکستان کے اندر. ہاں, یہ جو ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یا کہہ لیں کہ پاکستان کے جو پاور سٹرکچر کو چینج کرنے کی, یہ ڈیزائن کو چینج کرنے کی اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ کوشش میں ہے. اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے اور ایک گیون ٹائم کے اندر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ آپ کو بینچ پہ نظر آئیں. ادروائز قاضی فائز عیسیٰ کا ٹرولی ساتھ جو ہے, جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ ایک کہاوت بنی ہوئی ہے نا کہ برادران یوسف, تو قاضی فائز عیسیٰ کے جو برادران یوسف ہیں انہوں نے جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کو اٹھا کے ایف بی آر کی جھولی میں پھینکا ہوا ہے, تو وہاں سے تو خیر کی توقع نہیں ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ کی جو دوسری بات جو انہوں نے اپنے ججمنٹ میں کہی تھی کہ یہ کچھ لوگ اس طرح کر کے ڈیزائن کرتے ہیں چیزیں, پولیٹکس میں انوالو ہوتے ہیں,
چیزوں کو سٹیج کرتے ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹس کے خلاف کچھ نہ کچھ وہ کھچڑی پکاتے ہیں، وہ چیزیں وقت نے ثابت کر دی ہوئی ہیں۔ تو اب ایک یہ بات کہہ لیں کہ یہ ڈٹھائی ہو سکتی ہے کسی بھی لیول کے اوپر، انفرادی لیول سے لے کے کسی بھی اجتماعی لیول تک، کہ ہم ان حقائق کو تسلیم نہ کریں، اور نہ صرف تسلیم نہ کریں بلکہ ایک ہوتا ہے نا کہ یار کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یوں منہ اس طرف کر لیتا ہے کہ یار کہ ہن لوگوں کو پتہ چل گیا تو میں ہن ذرا تھوڑی جی مطلب دید لحاظ کر لوں کوئی، تو وہ بھی کچھ نہیں ہو رہا، کوئی دید لحاظ نہیں ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ۔ وہ بینچ پہ نہیں رہ سکتے جب تک پاکستان کا پاور سٹرکچر اور پاور ڈیزائن جو ہے پاکستان کا اسی طرح کا ہے اور اسی طرح چلے گا، تب تک ان کی قسمت میں اسی طرح ہی کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے وہ جو ہوتا ہے کہ رول ہونا، ذرا راستے کے پتھر کو آپ یوں کر کے ٹھکر گا کہ اس طرف اس کو اس طرف یوں کرتے ہیں، تو اس طرح ہی انہوں نے ہونا ہے۔ تو ہاں اگر وہ یہ پی ڈی ایم نے کچھ کر لیا جس طرح میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی نہ سنی جائے، کیونکہ وہ ایک ہے کہ قرآن کا ایک حوالہ ہے، میں اردو کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس دوران ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے میں کہیں غائب نہیں ہوا تھا، اللہ وہیں پر موجود تھا۔ تو اللہ کے کام ہے، باقی دیکھیں کیا ہوتا ہے، جو اللہ کو منظور۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔